آپ سب خوش ہیں؟ تو خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہمیں بے پناہ محبت اور پیار کرتا ہے، اور اس زمین پر وہ ہماری ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اور ہر طرح سے زمین پر وہ ہمیں ہماری لیاقت کے مطابق عہدے اختیار دیتا ہے، جس کے ساتھ ہمیں زمین پر اپنی خدمات کو جو ہے سارا انجام دیتے ہیں. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی عبادت کا جو مین مقصد ہے وہ ہمارے بھائی اسلم ان کی آرڈینیشن یعنی ان کی مخصوصیت کی عبادت ہے. تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو خداوند کے کلام کے مطابق سیکھتے ہیں کہ جب ہم چنے جاتے ہیں، جب ہم مخصوص کیے جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں اس کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خداوند کی طرف سے اس خدمت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اور وہ مخصوصیت جو ہماری اس خدمت کے لیے خداوند کی طرف سے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر ہمیں دی جاتی ہے، اس میں ہم نے پورے ایمان کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پورے اس اختیار کے ساتھ جو خداوند کی طرف سے ہمیں دیا جاتا ہے، ایمانداری اور وفاداری اور سچائی کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اور اس خدمت کے اندر اپنے آپ کو ایمان، روح اور سچائی کے ساتھ پیش کرنا ہے. تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے مطابق بہت ساری خدمات ہیں. خداوند کے کلام کے مطابق بہت ساری کیا ہیں؟ خدمات ہیں. اور کلام مقدس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ روح تو ایک ہے اور نعمتیں کیا ہیں؟ طرح طرح کی ہیں. جس طرح انسان جس لیاقت کے لیے خداوند کے حضور میں تیار ہو جاتا ہے، خداوند اسی کے مطابق اس کی خدمت کو کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے، اور اس کی خدمت کے اندر اس کو بڑھاتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے، اس کو چنتا ہے، اور اس کی خدمت کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے. اور خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ جب انسان جو ہے چنا جاتا ہے، جب وہ شخص خدمت کے لیے چنا جاتا ہے، جب اس کی خدمت کے لیے خداوند اسے تیار کرتا ہے، اس کو کھیت کے اندر کام کرنے کے لیے چن لیتا ہے، تو ضرور ہے کہ اس کی خدمت کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ ایمانداری، وفاداری، سچائی ہونی چاہیے. اور کلام مقدس کے اندر یہ بات بہت اچھی طرح لکھی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے اس بات کو کلام مقدس میں سے سیکھا ہے کہ خدا کی خدمات جو ہیں وہ طرح طرح کی ہیں، انسان کی لیاقت کے مطابق ہیں. خدا انسان کو چنتا ہے اور پھر استعمال کرتا ہے. تو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری جو بھائی اسلم کی مخصوصیت ہے وہ ڈیکن کی مخصوصیت ہے. ان کو آج اڈائن کیا جا رہا ہے، آرڈینیشن ان کا کیا جا رہا ہے، مخصوص کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ خداوند کے حضور میں اس خدمت کو جو خداوند کی طرف سے انہیں ڈیکن کی صورت میں آج سونپی جا رہی ہے، وہ انہوں نے کس طرح اس کو پورا کرنا ہے، کس طرح اس کو نبھانا ہے، کس طرح خدا کی کلام کے مطابق اس میں چلنا ہے اور اس کے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آج کے کلام مقدس کی جو آواز ہے وہ خداوند کے اس بندہ کے لیے ہے جو آج خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص ہو رہے ہیں. تو میرے عزیزو، خداوند کے کلام کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کے حضور میں اس بات کی معلومات ہوتی ہے، سکھائی ملتی ہے کہ خداوند خدا ترتیب کا خدا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ جب روحانی طور پر ہم چلتے ہیں، جب ہم کلیسیائی طور پر چلتے ہیں، جب ہم چرچ کے لیول پر چلتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک ترتیب ہونی چاہیے، ایک تسلسل جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا جو ہے وہ جب اپنے لوگوں کو چنتا ہے، جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے تو ان کے جانے کے بعد ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے کلیسیائی خدمت کو شروع کیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے ساتھ اپنے لوگوں کے اندر پیش کیا، کلیسیاؤں کے اندر پیش کیا، تو انہوں نے ایک نظام جو ہے، ایک انتظام جو ہے اس کو برابر جو ہے چلایا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کی آواز اور اس کے کلام کے مطابق جو ہے وہ پیش کیا، تاکہ کسی طرح بھی چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر بے ترتیبی نہ پڑ جائے. تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کیسے ہے. خدمت کے لیے
खादिम जो है, काहिन जो है, एल्डर साहब जो है, डीकन जो है, मुबश्शिर जो है, इनकी जरूरत क्यों आई? क्यों इनको तकर्रर किया गया? क्यों इनको मखसूस किया गया? क्यों इनको इनकी खिदमत के साथ खुदावंद के हजूर में मसा किया गया, मखसूस किया गया? ताकि ये अपनी खिदमत को बाखूबी सच्चाई से सर अंजाम दें, ताकि हर तरह की बेतरतीबी जो कलीसिया के अंदर है, जो चर्च के अंदर बदनिज़ामी है, उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। तो हम इसी तरह जब अमाल की किताब उसका 6वां बाब देखते हैं तो उसमें इस तरह लिखा है, जरा गौर करना, मैं आपको बेतरतीबी के बारे में बता रहा हूं। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। कलीसिया निजाम के अंदर क्या होती थी? गफलत होती थी, बेतरतीबी होती थी। जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई उसको वो क्या कहना चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा नहीं करते थे, क्योंकि उनको उस खिदमत के लिए चुना ना गया था। और इसलिए इस बात की जरूरत आई कि मखसूस जो है वो लोग चुने जाएं, वो लोग जो है मुकर्रर किए जाएं जो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ निभा सकें। तो आगे लिखा है, और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस ऐ भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआएं और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। ये डीकन की खिदमत है कि वो चर्च के अंदर, वो कलीसिया के अंदर अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेश करे, ताकि बाकी माला कहानत का काम जो है, जो दुआ का काम है, जो कलाम सुनने का काम है, उसमें खलल ना आए, ताकि कलीसिया निजाम के अंदर, चर्च निजाम के अंदर किसी तरह की बेतरतीबी ना हो। ये किसका काम है? डीकन का काम है। कलाम के मुताबिक आज डीकन जो है उसको ये खिदमत सौंपी जा रही है कि वो कलीसिया के अंदर जो है अपने आप को क्या करे? कलीसिया की जरूरत के लिए पेश करे, कलीसिया की हर तरह से रहनुमाई करे। चर्च के अंदर कलीसिया आती है, चर्च से बाहर जाती है, जमात के अंदर आती है, किसी इबादत के अंदर आती है, तो डीकन का ये काम है कि वो ईमानदारी से उस खिदमत को जो उसे खुदावंद की तरफ से सौंपी गई है, जिसके लिए वो मखसूस किया गया है, क्या करे? ईमानदारी के साथ उसको निभाए और कलीसिया की क्या करे? रहनुमाई करे और खुदावंद के हजूर में अपने आप को क्या करे? पेश करे। तो मेरे अजीजों, इसलिए ये खिदमत जो है ये आसान खिदमत नहीं, ये रूहानी तौर पर खिदमत है जिसको हम कबूल करते हैं, जिसके अंदर हम चुने जाते हैं, जिसके लिए हम मखसूस किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर इसमें हमारा चाल चलन जो है वो सबसे बड़ा हमारा क्या है? किरदार है। हमारा चाल चलन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? बड़ा किरदार है, जिसके अंदर हमने अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक सच्चाई के साथ पेश करना है और अपने आप को खुदावंद के हजूर में इस बात के लिए मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम के साथ पेश करना है। और जब हम इस खिदमत के अंदर आ जाते हैं, जब हम इस खिदमत के लिए चुने जाते हैं, जब हम इस खेत के अंदर अपनी खिदमत को शुरू करते हैं, तो फिर हमें खुदावंद के हजूर में अपने चाल चलन को, उठने बैठने को, अपने किरदार को, अपने बोल चाल को जो है वो कलाम के साथ क्या है? शेयर करते हुए आगे बढ़ना है। जिस तरह में गीत गाते हैं, मेरा उठना बैठना चलना तुझे, ये खाली कहने की हद तक नहीं बल्कि क्या है? इस पर अमल करना है। तो जरा देखें मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका 3 बाब। तो ये बात खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखी है चाल चलन के लिए। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मसावर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए।
क्या होना چاہیے؟ ہر طرح سے اس کی زندگی کے اندر اس کا چال چلن جو ہے، اس کا کردار جو ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے، چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ جسمانی ہے، وہ خداوند کے کلام کے ساتھ کیا ہے؟ جڑا ہونا چاہیے، کلام کے مطابق ہونا چاہیے، خداوند کی آواز کے ساتھ اس کو چلنا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کی خدمت کے لیے جب ہم چنے جاتے ہیں تو ہم دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم دنیا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر میرا کردار جو ہے وہ عام لوگوں سے کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے۔ میرے کردار کے اندر جو ہے محبت، شائستہ، نرمی، حلیمی، فروتنی، عاجزی ہونی چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ اگر میں خادم ہوں تو میں کسی ایسی محفل کے اندر پایا جاتا ہوں کہ جو کیا ہے؟ عام لوگوں کی ہے، تو لوگ جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہائے پادری صاحب یہ تھے، ہے تو پادری صاحب بھی انسان، مگر جب وہ مخصوص کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر خدا کی روح جو ہے، اس کے اندر خدا کا اختیار جو ہے، اس نے خدمت اس کو سونپی ہے، جس خدمت کو اس نے اپنے خداوند کی آواز کے ساتھ کیا ہے؟ پورا کرنا ہے، کلام کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے، اور اس میں اور عام دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر لکھی ہے کہ جو شخص کلیسیا کے اندر نگہبانی چاہتا ہے، نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، خدمت چاہتا ہے، چاہے وہ کسی طرح سے ہے، خداوند کے حضور میں جب اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر دیتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ہر طرح سے کیا ہونی چاہیے؟ پکی اس کی دنیاوی کام جو ہیں، دنیاوی لذتیں جو ہیں، دنیاوی عیش و عشرت جو ہے، اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اس کو الگ ہونا چاہیے۔ اس کے کردار کے اندر حلیمی، فروتنی، عاجزی ہونی چاہیے۔ اس کے بول چال کے اندر حلیمی ہونی چاہیے۔ پہلے بے شک وہ سخت تھا، پہلے بے شک وہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، پہلے بے شک وہ گالی گلوچ کرتا تھا، مگر اب کیا ہے؟ اگر وہ خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ تبدیل کرے، اور اس خدمت کے لیے جو خداوند کی طرف سے اسے دی گئی ہے اپنے آپ کو کلام کے مطابق کیا ہے؟ پیش کرے۔ اس لیے لکھا ہے کہ کیا ہے؟ اپنے نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم، نہ تکراری، نہ زد دوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کر جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا؟ میرے عزیزو، آج خداوند کی آواز جو ہے وہ خدمت گزاروں کے لیے ہے، خدا کے خادموں کے لیے ہے کہ ان کی زندگی کے اندر حلیمی، فروتنی، عاجزی ہونی چاہیے، ان کی زندگی کے اندر محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی خدمت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے گھر کا بخوبی کو کیا کر سکتے ہوں؟ بندوبست کر سکتے ہیں۔ ان کی اولاد لکھا ہے کہ ان کے تابع ہونی چاہیے۔ آج ہم خادم کلیسیا کو تو بہت سکھاتے ہیں، برا نہیں ماننا، جی برا نہیں ماننا، میں بھی خادم ہوں، میں آپ میں سب سے آگے ہوں، ہو سکتا ہے میرے بچے آپ سے زیادہ بگڑے ہوں۔ میرے عزیزوں، ہم کلیسیا کے اندر کو اپنے آپ کو بہت بڑا پیش کرتے ہیں، اپنی خدمت کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، کلیسیا کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر غور نہیں کیا۔ کبھی ہم نے اپنی خدمت جو ہمیں خداوند کی طرف سے ملی ہے اس پر غور و خوض نہیں کیا کہ خداوند نے ہمیں کون سی خدمت دی ہے اور ہم کس طرح اس کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایلی کاہن کو آپ سب جانتے ہیں، جو سیموئیل نبی کے دور میں تھا، وہ بہت اچھا کاہن تھا، خدا نے اس کو بڑی برکت دی تھی، خدا ہر طرح سے اس کی خدمت سے خوش تھا، خدا ہر طرح سے اس کی دعاؤں کو سنتا تھا، مگر کیا ہوا کہ اس کی اولاد کیا تھی؟ نکمی تھی۔ اس کی اولاد کیا تھی؟ نافرمان تھی، نکمی تھی۔ اس نے اپنی اولاد کی کلام کے مطابق ذمہ داری پوری نہ کی، ان کو نہ سکھایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اولاد کی نافرمانی کے سب سے وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے لکھا ہے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ بخوبی اپنے گھر کا بندوبست کرنے والا ہو، اپنی اولاد کو تابع رکھتا ہو، اس کی اولاد جو ہے وہ بھی خدا کے ساتھ چلنے والی ہو، اس کی اولاد کے اندر بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور اس خدمت کے ساتھ جب اپنی کلیسیا کے اندر، اپنے چرچ کے اندر اپنی خدمت کے ساتھ چلے گا تو اس کو کیا ملے گی؟
برکت ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ خوشحالی ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ ہر طرح سے خداوند کے حضور میں برکت پر برکت اور خوشی پر خوشی ملے گی اور شادمانی پر شادمانی ملے گی اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. تو آگے کیا لکھا ہے؟ اسی طرح خادموں کو سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں اور ایمان کے بید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کر سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جب بھی ہم کسی کو خدمت کے لیے چنتے ہیں، ڈیکن، ایلڈر، مبشر، خادم، تو اس کی کتنی 3 پکاریں جو ہے وہ کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر جو ہے پڑھی جاتی ہیں. جس طرح نکاح کی 3 پکاریں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح اس خادم کی بھی جیسی بھی اس کی خدمت ہے، جیسی بھی اس خدمت کے ساتھ اسے چنا جانا ہے، اس کے لیے 3 پکاریں کلیسیا کے اندر، چرچ کے اندر دی جاتی ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کے کردار، اس کے کریکٹر کے بارے میں جو خدمت کے لائق نہیں، کیا ہے، کاہن کو آگاہ کر سکتا ہے. اس کی چھان بین کی جائے اور اس کے بعد اسے کیا ہے لکھا ہے کہ آزمایا جائے. اس کو ایک پیریڈ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے چنا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خدمت کو جس میں وہ استعمال ہونے والا ہے خدا کے کلام کے مطابق کیا کر سکے، پورا کر سکے، سر انجام دے سکے اور برکت پائے. میرے عزیزو، آج خداوند کے حضور میں ہماری خدمات جو ہیں وہ سرفرازی برکت کا سبب ہیں، مگر شرط ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے کلام کے مطابق اس خدمت کو جو مجھے اور آپ کو سونپی گئی ہے پورا کرتے ہوئے چلیں اور خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو خداوند کی آواز کے ساتھ جوڑے رکھیں اور خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو ان کی آواز کے ساتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم کیا پائیں، برکت پائیں. میرے عزیزو، آپ اس بات کو جانیں کہ یہ خادم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں، معاون ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کیا ہیں، ساتھی ہیں. جس طرح کاہن جو ہے، پادری صاحب جو ہے ایک چرچ کے اندر جب خدمت کرتا ہے تو ایلڈر صاحب کیا اس کا بازو ہے، ایک بازو ہے. اسی طرح مبشر جو ہیں، ڈیکن جو ہیں، وہ پاسبان کا کیا ہے، ایک بازو ہے، جس کے ساتھ وہ مل کر خداوند کے حضور میں اپنی خدمات کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو، اس لیے یہ خدمت جو ہے یہ محبت، پیار، صلح، سلامتی اور یگانت کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے اندر ہر طرح سے محبت اور پیار اور یگانت جو ہے وہ ضروری ہے. اور میرے عزیزو، اسی طرح خداوند کے حضور میں اس بات کے لیے خداوند کے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں. پہلا کرنتھیوں جب ہم اس کا 12 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلیسیا نظام کے اندر یہ بات خداوند کے حضور میں ہم سب کو لکھی گئی ہے کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے معاون جو ہیں اور یہ چھوٹے خادم جو ہیں، جس طرح ایلڈر صاحب ہیں، ڈیکن صاحب ہیں، مبشر صاحب ہیں، یہ خداوند کے خادم کے کیا ہیں، رہنما ہیں، اس کے کیا ہیں، مددگار ہیں، اس کے معاون ہیں اور اس کے ساتھ اس کی خدمت میں اس کے کیا ہیں، ساتھی ہیں. تو میرے عزیزو، جب ہم 27ویں آیت پہلا کرنتھیوں کا 12 باب پڑھتے ہیں تو اس کی 27ویں آیت تو وہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات لکھی گئی ہے، اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو. اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر موج سے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. یہ سب کیا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کی روحانی خدمت کے اندر ترقی کا سبب ہیں. ہر طرح سے اپنے آپ کو جب اس خدمت کے آگے پیش کرتے ہیں ان کی ترقی ہوتی ہے، اس سے کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، اس کے اندر کلیسیا اور خادم کے خاندان کے اندر برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ترقی آتی ہے. کیونکہ خدا جب کسی کو اپنی خدمت کے لیے چنتا ہے تو خدا جب اپنے اس خادم کی خدمت کو دیکھتا ہے اور جب وہ خدمت خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو خدا اس خادم کو کیا کرتا ہے، برکت دیتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک نبی کا بیان پیش کرنے لگا ہوں. گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو بلام نبی کی کہانی جو ہے آپ صاحب نے سنی ہوگی، جس کی گدی جو ہے بولتی ہے. بلام نبی
ایک بہت بڑا خدا کا نبی تھا اور خدا کا چنیدہ نبی تھا، پسندیدہ نبی تھا، خدا کے ساتھ پوری وفاداری سے چلتا تھا، جو خدمت نبوت کی سے دی گئی تھی وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتا تھا، اور اس کے عوض خدا نے اسے کیا کی؟ بڑی سرفرازی اور برکت دی۔ اور اس وقت بلق بن صفور بادشاہ تھا، بلق بن صفور بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جو تھا جب اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے اس کی سرحدوں کے اندر آ رہی ہے، وہ اس کو گرا دے گی، اس کے تخت و تاج کو دنیا میٹ کر دے گی، اس کو تباہ و برباد کر دے گی، اور وہ کس کے پاس آیا؟ بلق بن صفور بادشاہ بلام نبی کے پاس آیا، اور جب وہ بلام نبی کے پاس آیا تو اس نے آتے ہی بلام نبی کے آگے اس بات کا ذکر کیا کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا خدا جو ہے اس نے تجھے کیا کیا ہے؟ برکت دی ہے، جس پر تو برکت ٹھہرائے گا اس پر برکت ٹھہرے گی، اور جس پر تو لعنت کرے گا اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ٹھہرے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ کیا ہو؟ کھڑا، اور آنے والی قوم جو ہے، آنے والی فوج ہے، اس پر تو کیا کرنا؟ لعنت کرنا۔ اور بلام نبی جو ہے وہ خداوند سے بات کرتا ہے اور خدا اس کو بتاتا ہے کہ تو نے لعنت نہیں کرنی۔ دیکھیں، جب ہماری خدمت خدا کو پسند آتی ہے، جب ہم خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں، جب کلام کے مطابق ایمانداری اور سچائی کے ساتھ ہم اپنی خدمت کو پورا کرتے ہیں، تو پھر خداوند اس کے عوض ہماری خدمت کے عوض کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے۔ اتنا بڑا اختیار خدا دیتا ہے کہ جس پر تو برکت چاہے گا اس پر برکت ٹھہرے گی، جس پر تو لعنت کرے گا اس پر کیا ہوگی؟ لعنت ٹھہر جائے گی۔ اور میرے عزیزو، خدا جو ہے آج خالی بھائی اسلم کو خدمت نہیں دے رہا، یہ ہم روحانی خدمت کے ساتھ، کنیسیائی چرچ لیول کی خدمت کے ساتھ کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج خداوند مجھے اور آپ سے بھی بات کر رہا ہے، خداوند آج کنیسیا سے بھی بات کر رہا ہے، آج خداوند مجھے اور آپ کو بھی خدمت اور ذمہ داری دے رہا ہے۔ خدا نے ہر انسان کو ایک مخصوص خدمت کے ساتھ اس زمین پر بھیجا ہے، چنا ہے۔ خداوند خدا اس بات کے لیے ہر انسان کو تیار کر چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں دنیا کا کیا ہوں؟ میں دنیا کا کیا ہوں؟ اور مقدس متی 5 باب کے اندر کیا لکھا ہے؟ تم دنیا کے کیا ہو؟ یعنی کہ خدا نے ہر ایک انسان کو ایک خدمت دی ہے۔ کنیسیا کا یہ نہیں خیال ہوتا ہے کہ شاید بس اب خادم جو ہیں، ایلڈر صاحب جو ہیں، پاسبان جو ہیں، مبشر جو ہے، ڈیکن جو ہے، وہ خدمت کے لیے چنے گئے تو ہم خدمت سے کیا ہیں؟ پیچھے۔ میرے عزیزو، اگر روحانی خدمت کے ساتھ خداوند ہمیں چنتا ہے، اس میں خداوند وفاداری چاہتا ہے، اس میں خداوند سچائی ایمانداری چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو خدمات خدا نے ہمیں اس زمین پر، اس زمینی زندگی کے اندر دی ہیں، اس میں بھی خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم سب ایمانداری اور وفاداری سے کیا ہے؟ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، افسیوں 6 باب۔ ہم سب کی خدمت کی باری ہے۔ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے وقت میں آپ سے خداوند میں بہت سا کلام جو ہے وہ کر سکوں۔ افسیوں کے نام پر رسول کا خط، اس کا 6 باب، اور جب ہم اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو ذرا غور سے دیکھنا۔ اب ہماری باری ہے، کلیسیا کی عام لوگوں کی باری ہے۔ اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کے نہیں بلکہ خداوند کی جان کا جی سے کرو۔ ہر انسان کے لیے جو خدمت کا توڑا اسے دیا گیا ہے، اس کی لیاقت کے مطابق اس میں لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ تو میرے عزیزو، خدا کا نظام ذرا دیکھیں۔ خدا نے جب خلق کو پیدا کیا، تخلیق کیا، انسان کو خدا نے ایک بہت بڑا اختیار دیا، ایک بہت بڑی خدمت دی۔ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر کیا ہے؟ بنایا، اور اس کے اندر اپنی زندگی کا کیا ہے؟ دم پھونکا، اور اس کو ایک اختیار دیا گیا، ایک خدمت دی گئی، مخصوص کیا گیا۔ باغ عدن میں اس کو کیا ہے؟ رکھا گیا، اور خدا نے کہا کہ تو ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے مگر ایک درخت کا پھل، تو وہ اپنی اس خدمت میں سرخرو ہوا نہیں۔
اس نے اس ذمہ داری کو, اس خدمت کو پورا نہ کیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساری برکات, وہ ساری خوشیاں, وہ ساری خدا کی نعمتیں, وہ خدا کی بخششیں, وہ خدا کی حضوری جو اس کے سونپی گئی تھی, اس سے کیا ہو گئی, چھینی گئی. جب ہم اپنی خدمت کو ایمانداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ نہیں نبھاتے جس طرح خدا کے کلام کے ساتھ ہمیں نبھانا چاہیے, تو پھر خدا غصے میں آ کر ہم سے وہ برکات جو ہے چھین لیتا ہے. کیا کرتا ہے, چھین لیتا ہے. تو میرے عزیزو, جب ایک انسان اس زمین پر آتا ہے تو خدا اسے خدمت کے ساتھ کیا ہے, زمین پر اتارتا ہے. اور میرے عزیزو, اب دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی کے اندر جب شوہر اور بیوی جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں پاک نکاح کے عوض خداوند کے کلام کے مطابق ہاتھ رکھ کر اپنی اپنی خدمت کو کیا کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. یہ بھی ایک خدمت ہے. جس طرح آج بھائی اسلم کا آرڈینیشن ہے, اسی طرح میاں بیوی کا پاک نکاح کے عوض کیا ہوتا ہے, آرڈینیشن کی خاندانی زندگی میں ہوتا ہے. مخصوص کیا جانا, خدمت کے لیے ان ذمہ داری دی جانی. اور اسی طرح شوہر اور بیوی جو ہے کلام مقدس کے مطابق اس خدمت کو جو خاندانی طور پر خداوند کی طرف سے ایک نظام کے ساتھ, کیونکہ خداوند کہتا ہے آدم کا اکیلا رہنا ٹھیک نہیں, یہ خدمت ہے. اور جب شوہر ایمانداری سے, وفاداری سے خدا کے کلام کے مطابق اپنی اس خدمت کو, اپنی اس ذمہ داری کو پیش کرتا ہے, پورا کرتا ہے, وفاداری سے اپنے بیوی بچوں کا نظام کو چلاتا ہے, ہر طرح سے سچائی کے ساتھ اپنے اس شوہر کے رشتے کے اندر کوئی کمی کمزوری آنے نہیں دیتا, تو خدا اس شوہر کے اس خدمت کی وجہ اس گھرانے کے اندر کیا ہے, برکت دیتا ہے. خدا کا آسمان جو ہے کھل جاتا ہے, خدا کا آسمان جو ہے اس گھرانہ کے اندر برکات کے ساتھ برستا ہے, اور اس گھر میں پھر کسی چیز کی کمی. اور جب شوہر اپنی اس خدمت کو, اپنی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے, بھول جاتا ہے, کلام کے مطابق اس کو نبھاتا نہیں, اس کے اندر ہیرا پھیری کرتا ہے, اس کے اندر بے ایمانی کرتا ہے, تو اس گھر کے اندر کیا آ جاتی ہے, لعنت آ جاتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شوہر کی خدمت کو پورا نہ کرنے سے وہ گھر کیا ہو جاتا ہے, تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے, اجڑ جاتا ہے. میرے عزیزوں, آج مجھے اور آپ کو بھی اس خدا کے خادم کی مخصوص کے عوض خدا مجھے اور آپ کو بھی اپنا کلام دے رہا ہے, مجھے اور آپ کو سکھا رہا ہے کہ میری اور آپ کی دنیاوی طور پر, خاندانی طور پر بھی ذمہ داریاں ہیں, خدمات ہیں, ان کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ خدا جسے چنتا ہے اس کو خدمت کا توڑا دیتا ہے. کئی ایسے میں نے شخص دیکھے ہیں کہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں, خوبصورت بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اچھی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے, مگر پھر بھی ان کی شادی ان کو یہ اختیار نہیں. لکھا ہے کہ خدا چنتا ہے, خدا چنتا ہے, خدمت کے لیے خدا چنتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے آپ کی نظر میں بھی لوگ ہوں گے, رشتے دار بھی ہوں گے, جاننے والے بھی ہوں گے کہ جو خوبصورت بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, مگر خداوند کی مرضی نہیں کہ وہ خاندانی خدمت کے اندر اپنے آپ کو پیش کر سکیں. تو میرے عزیزوں, آج مجھے اور آپ کو خداوند کے حضور میں یہ سوچنا ہے, دیکھنا ہے, پرکھنا ہے. اگر ہم برکت چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اپنے گھرانوں کی آبادی اور شادابی چاہتے ہیں, کلیسیوں کی برکت اور شادابی چاہتے ہیں, تو ہم نے اپنی خدمت کے اندر کلام کے مطابق کیا ہے, سچائی کے ساتھ چلنا ہے, ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے. میرے عزیزوں, میرے اور آپ کے سامنے ایک سردار کائن ہے. وہ کون ہے, یسوع مسیح. یسوع مسیح کیا ہے, سردار کائن ہے. تو ہم اس کی خدمت کو دیکھیں. اس کو بھی اس زمین پر جب انسانی جسم کے تجسم کے ساتھ اتارا گیا تو اس کے ایک خدمت کے لیے مخصوص کیا گیا. خدا باپ نے اس کی خدمت کو مقرر کر کے اس زمین پر اس کو اتارا, بھیجا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی جو 33.5 سال کی زمین پر اس نے گزاری, ہر طرح سے جسم رکھتے ہوئے بھی اس نے اس خدمت کو جو باپ کی طرف سے اسے سونپی گئی, جس کے لیے اسے مخصوص کیا گیا, جس کے لیے اس خدمت کو دے کر اسے زمین پر اتارا گیا, اس نے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت بے انسان تھا. اور ہم اس کو اپنا اچھا چرواہا, اچھا استاد کہتے ہیں, منجی کہتے ہیں, اپنا باپ کہتے ہیں, اپنا خداوند کہتے ہیں, اپنا شافی کہتے ہیں. تو جب ہمارا شافی جو ہے, سردار کاہن جو ہے, وہ اپنی خدمت کے اندر ہر طرح سے کیا ہے, سچائی کے ساتھ چلتا ہے, تو پھر میں اور آپ اس کے لوگ ہیں, اس کے بیٹے بیٹیاں اس کو ماننے والے ہیں. پھر میری اور آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. میرے عزیزو, وقت
बहुत खतरनाक है और दुनिया बड़ी तेजी के साथ वक्त के साथ चलती जा रही है और इस तेजी के वक्त के अंदर, इस अखीर जमाना के अंदर जब हम अपनी अपनी खिदमत को खुदावंद के हजूर में उसके कलाम के साथ जोड़कर देखेंगे, परखेंगे, अपने आप को उसकी खिदमत के साथ चलाएंगे, तो फिर बरकत और खुशी, शादमानी मेरे और आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर हम दुनियादारी की भीड़ के अंदर खो गए, अपनी अपनी खिदमत से, अपने अपने ओहदे से मुनहरफ हो गए, उसको भूल गए, दुनिया के लालच के अंदर आ गए, तो हो सकता है कि मैं और आप क्या हो जाएं, तबाह हो जाएं और मेरी और आपकी बरकत जो है, खुशहाली जो है, तरक्की जो है वो रुक जाए। तो मेरे अजीजों, मैं इस बात का लिहाज करता हूँ, हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि जब भी मुझे किसी इबादत के अंदर खुदा मौका देता है खिदमत का, कलाम सुनाने की का, तो मैं इस बात का, वक्त का हमेशा क्या करता हूँ, ख्याल रखता हूँ। मुझे इस बात का एहसास होता है कि कोई दूर से भी आया है। तो आप सब जानते हैं कि मौसम सर्दी का है, इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस एक ऐसा समुद्र है कि इसके अंदर जितना भी आप डूबते जाएंगे आपको और बरकत मिलेगी और मसा मिलेगा। दिल करता है कि हम इसको खोलते जाएं, सुनते जाएं, सुनाते जाएं, मगर ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको खुदा ने ये मौका दिया है कि 2022 साल के अंदर हम अपनी अपनी खिदमत पर गौर करें कि खुदावंद ने हमें जो खिदमत दी है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक है, खुदावंद की मर्जी के मुताबिक है। अगर है और ईमान के साथ अपनी अपनी खिदमत में खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर जो भी कहान के साथ हमें खिदमत दी गई है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, और ईमान से, रूह, सच्चाई से खुदावंद के साथ चलते हुए पूरा करें। अगर हम दूर हैं तो आज कलाम को अपनी जिंदगी में रखकर खुदावंद के हुजूर में वादा करें कि आज खुदावंद मैं अपनी अपनी खिदमत पर गौर करता हूं, सोचता हूं, मैं परखता हूं, जांचता हूं, मैं परखती हूं, जांचती हूं। आज तक मैंने अपनी खिदमत से अपने आप को मुहर्रफ रखा, दूर रखा, तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चला, नहीं चली। आज खुदावंद के हुजूर में आकर अपनी जिंदगियां खुदावंद की शरीर के नीचे रखकर यीशु मसीह के खून के अंदर अपनी अपनी खिदमत को परखें, जांचें और निखारें, ताकि मेरा और आपका घराना, ताकि मेरी और आपकी कलीसिया, ताकि मेरा और आपका चर्च क्या पाए, बरकत पाए और कसरत से पाए। मेरे अजीजों, आखिरी कलाम मुकद्दस की बात मैं आपके सामने पेश करता हूं, इसी के साथ हम कलाम मुकद्दस को क्लोज करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया, जरा गौर करना, वाज की किताब के अंदर 12वें बाब में लिखा है, अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, क्योंकि इंसान का फर्ज कुली यही है। खुदा मुझे, आप सबको, इस कलीसिया को, तमाम खादमीन को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया।